لیکن الامر فوق العدل۔ ان کے سامنے چند باتیں کیا بلکہ ایک درد شیئر کروں گا۔ حضرت مبارک علیہ رحمہ کے بارے میں یہ باتیں فرما رہے تھے کہ آپ نے اس طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے مبعوث کیا تھا، ان کے وارثین انہی کی اتباع میں چلتے ہوئے وہ کام اسی طرح جام شانی سے انجام دیا کرتے۔ آپ کی ساری زندگی ہمارے سامنے اس بات پہ دلیل ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں نے جو جو باتیں کرتے تھے، بعین ہی اسی طرح آپ مبارک کے ذات کے اوپر اور آپ کے طریقہ کے اوپر بھی وہی باتیں اسی طرح ہوتی رہیں، جو وراثت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے وہ جادو ہو گیا ان کے اوپر، کوئی اس کے قریب نہ جائے۔ اسی طرح آپ کے پاس بھی آنے والوں کو یہی کہا جاتا تھا کہ اس کو جادو ہو گیا، لیکن وہ کیسا جادو تھا جس نے شریعت مطہرہ کا کھول عطا کر دیا۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، ان کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد سناتا ہوں۔ اس فقیر کو آپ نے امر فرمایا کہ یہ ادھر مسجد جوڑ کرو۔ میں نے ہاتھ باندھے کہ یہ میرا یہ کام اس طرح کا نہیں ہے، کیونکہ یہ کام تو علماء اور مشائخ کا ہوتا ہے۔ تو بار بار آپ نے حکماً مجھے فرمایا کہ یہ کرو۔ میں نے جب پسو پیش زیادہ کیا تو آپ نے ایک فکرہ بولا، آپ نے فرمایا مسجد، مدرسہ، خانقاہ برائے خدمت دین بہت اچھا چیز ہے۔ اگر اس کا محبت پیدا ہو گیا، رغبت ہو گیا اپنی جان کے لیے، تو یہ دنیا ہے، دنیا۔ میں لرز گیا، میں نے کہا صاحب اسی لیے تو میں اس بات سے بھاگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ فتنے کا دور ہے، اس میں بڑی بڑی تنظیمیں یہ اپنے نام و نمود کے لیے یہ کام کیا کریں گی، لیکن الحمدللہ آپ کی توجہات سے جس طرح آپ نے اس کو للہ رب العالمین استعمال فرمایا، اسی طرح آپ نے اپنے سلسلہ مبارک کے اندر اپنے اولاد امجاد اور اپنے جتنے بھی سالکین ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی یہی چیز للہ رب العالمین عطا فرمائے۔ آج جب ہم آپ کی اولاد امجاد، آپ کے صاحبزادگان والا شان، آپ کے خلفائے اعظام کو دیکھتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں تو نے ان جوڑیوں میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی کا راستہ اس نسبت مبارکہ کے ساتھ اس راستے پہ چلا دیا جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس میں یہاں کی زندگی بھی سلامتی کی ہے اور قبر حشر کے اندر بھی زندگی سلامتی کی ہے۔ تو میرا تو لون جو ہے وہ صرف اس دعا میں ہے کہ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور جس طرح مولانا صاحب ہمارے کے صاحبزادگان لاشان اس کام میں اور باقی حضرات بھی جس طرح، اللہ پاک ہمیں ان کے طفیل سب کو استقامت کے ساتھ اس دین پہ رہے۔ ہر گھر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ ہر گھر کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر کی زینت اللہ کی یاد والے لوگ ہوتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ زینت پہلے تیار ہے اور اس کے بعد جگہ بعد میں تیار ہوئی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب ہمیں اس گھر کو قیامت تک زینت کے ساتھ آباد رکھے۔ وآخر دعوانا